السلام علیکم دوستوں، انسائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ سب جیل جائیں گے، تیاریاں مکمل کر لیں۔ حکومت اگلے الیکشن میں اپوزیشن قیادت کو مٹانے پر، سمیش کرنے پر تل گئی، اور یہ سب کچھ اس وقت ان لمحات میں ہو رہا ہے جب اس ملک کے اندر 22 افراد یعنی 22 قیمتی جانیں صرف اس وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئیں کہ ان کو بر وقت ایک مشکل حالات سے ریسکیو نہیں کیا جا سکتا، وہ ٹھٹر کر مر گئے۔ اور اس حالات کے اندر جب پنجاب کی، جب مرکز کی تمام تر قیادت کو موقع پر پہنچ کر لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلانی چاہیے تھی، پنجاب کے اندر بیٹھ کر پی ٹی آئی جس معاملے پر غور کرتی رہی وہ یہ تھی کہ جناب اپوزیشن قیادت کو کچل کر کیسے رکھنا ہے اور کس طریقے سے اگلے الیکشن کے میں اپنے لیے راستہ بنانا ہے، اور کس طریقے سے اپنی تنظیم سازی کو مکمل کرتے ہوئے پارٹی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ یہ ہے وہ بے حسی، یہ ہے وہ معیار جہاں پر اوپر سے لے کر یعنی عمران خان صاحب سے لے کر پی ٹی آئی کے نچلے درجے کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ جس وقت لوگوں پر یہ قیامت ٹوٹ رہی تھی، عمران خان صاحب کی طرف سے جو پہلا ٹویٹ سامنے آیا تھا، اس ٹویٹ کے اندر لوگوں کو یہ بتانے کی بجائے کہ جناب وہاں پر ایک ہنگامی صورتحال ہو گئی ہے، لوگوں کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے، جو صبح کا پہلا ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے وہ اس وقت آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ لسٹڈ جو کمپنیز ہیں ان کے بزنس کے اندر گزشتہ 9 ماہ میں، اس سال کے یعنی کہ پہلے 9 ماہ میں 59% اضافہ کیا گیا۔ یعنی اس وقت جب باقی ٹی وی چینلز کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر یہ خبر آ رہی تھی کہ جناب رات کو برفانی طوفان آیا خوفناک، 1000 افراد یعنی 1000 گاڑیاں اس طوفان کے اندر پھنس گئی ہیں اور امکان ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ بات بتا رہے تھے لوگوں کو کہ جناب کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کے منافع کے اندر 59% اضافہ ہوا، اور یہ سال کے پہلے 9 مہینے کے اندر سب سے بہترین اضافہ ہے، اور اس وقت ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، طاقت حاصل کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا ٹویٹ آیا جناب پرائم منسٹر کا، حالانکہ اس وقت اگر ان کے یعنی کہ ان کے بنی گالہ کے آفس سے یہ جو جگہ ہے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، 1.5-2 گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں پر جا کہ لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا سکتی تھیں، لیکن سہولیات فراہم نہیں کی گئیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا ٹویٹ کیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب مری کے راستے میں، اس وقت یہ بھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، مری کے راستے میں سیاحوں کی المناک اموات پر نہایت مضطرب اور دل گرفتہ ہوں۔ ضلعی انتظامیہ خاطر خواہ تیار نہ تھی کہ غیر معمولی برف باری اور موسمی حالات کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد نے آ لیا۔ بعد میں تحقیقات اور ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے کڑے قواعد لاگو کرنے کے احکامات صادر کر چکا ہوں۔ یعنی 5 دن تک، گزشتہ 5 دن تک خود حکومتی وزراء ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر آ کر یہ بات لوگوں کو بتاتے رہے کہ جناب پاکستان کے اندر اس وقت ٹورزم نہایت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اسکائی آسمان تک چھو رہی ہے یہ جو سیاحت کی انڈسٹری ہے، اور صرف 24 گھنٹے کے دوران 1 لاکھ افراد جو ہے وہ مری پہنچ گئے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کی جو معاشی حالات ہیں وہ کس حد تک بہتر ہو گئے ہیں۔ وہاں پر کرایوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ لوگوں کو آپ خود اس بارے میں انسٹیگیٹ کرتے رہے، آگے بڑھنے پر ان کو اس طرف جانے میں پش کرتے رہے، اور جب وہ لوگوں کی بڑی تعداد حکومتی ان بہکاموں میں آ کر آگے کی طرف بڑھ گئی اور پیچھے سے حکومت لاپتہ ہو گئی۔ اور اس میں ایک ویڈیو ہے، یہ ویڈیو اس وجہ سے آپ کو دکھانا ضروری ہے کہ وہ صورتحال جس وقت لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے تھے، اس وقت بھی جو سرکاری عہدیدار تھے ان کو کس طریقے سے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ہماری انتظامیہ دن مطلب رات کو اس برفانی طوفان کے اندر جتی رہی، اور جو عام آدمی تھا وہ اپنی مہران گاڑیوں کے اندر جو برف کا قبرستان تھا اس کے اندر دفن ہوتا رہا۔ یہ گاڑی ہے جناب اس وقت جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، بڑی گاڑی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو حکومت بلوچستان کا فلیگ نظر آئے گا، اور اس گاڑی کے اندر کون شخصیات موجود ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ان گاڑیوں میں سے ایک گاڑی ہے جو اس برفانی طوفان کے اندر پھنس گئی تھی۔ لیکن اس گاڑی میں موجود افراد، کیونکہ یہاں پر اس وقت صرف ایک شخصیت نظر آ رہی ہے، اس گاڑی میں جو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اور اطلاعات یہی بتائی گئی ہیں مجھے جو مری کے اندر جو مختلف اخبارات اور چینلز کے کورسپونڈنٹس ہیں ان کی طرف سے، کہ جناب اس گاڑی کے اندر جو شخصیات کی جو فیملی موجود تھی اس کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے رات بھر جو مری امپروومنٹ ٹرسٹ ہے
اور جو وہاں پر جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ نہ صرف رات بھر متحرک رہی بلکہ اس فیملی کو اس جیپ سے نکال کر محفوظ گرم کمرے میں پہنچانے کے اندر انہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا، جبکہ لوگ وہاں پر ترستے اور تڑپتے رہ گئے، ان کی کسی نے آواز نہیں سنی۔ اب جو کوئی آواز نہیں سنی اور کسی کو اس بارے میں کوئی اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے، لیکن کام کیا، پی ٹی آئی نے کام کیے اور بہت زیادہ کام کیے۔ ایک تو لوگوں کو یہ بتایا کہ جناب لسٹڈ کمپنیز نے پروفٹ بہت کمائے، اور دوسرا پنجاب کے اندر لاہور کے اندر بیٹھ کر، اور خاص طور پر اس جگہ پہ بیٹھ کر جہاں پر چیف منسٹر پنجاب کی ڈومین کے اندر موجود علاقے کے اندر آفت ایک آ گئی تھی، لیکن وہاں پر پہنچنے کی بجائے عثمان بزدار صاحب یہاں پر بیٹھے رہے اور یہاں پر پی ٹی آئی کے تنظیمی اجلاس میں انہوں نے شرکت کی۔ اور اس تنظیمی اجلاس، یہ جو تنظیمی اجلاس ہے 3.5 گھنٹے تک جاری رہا، اور 3.5 گھنٹے تک اس اجلاس کے جاری رہنے کے بعد جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے، اور یہ جو وسطی پنجاب کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے شفقت محمود صاحب، انہوں نے پریس بریفنگ بھی دی۔ اگرچہ اس پریس بریفنگ کے اندر مری کے واقعات کا انہوں نے حوالہ دیا، لیکن جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ جناب کیا عثمان بزدار صاحب نے اس اجلاس میں شرکت کی، تو فواد چودھری صاحب نے کہنا تھا کہ ہاں جی انہوں نے شرکت کی۔ لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر نے جب ان پتہ چلا کہ جناب عثمان بزدار بھی اس اجلاس میں شریک ہے، تو انہوں نے کہا بھائی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تم پہنچو مری اور وہاں پر جا کر امدادی سرگرمیوں کا اس کا جائزہ لو اور لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کرنے میں اپنا رول پلے کرو۔ تو وہ اس کے بعد لاہور سے نکلے اور وہ چلے گئے پنڈی۔ لیکن جس وقت تک وہ لاہور میں موجود تھے، جس وقت فواد چودھری صاحب یہ پریس بریفنگ کر رہے تھے، اس وقت بھی عثمان بزدار صاحب لاہور میں ہی موجود تھے، اور کیونکہ اس سے پہلے خود جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ ٹویٹ سامنے آ چکا تھا کہ جناب اب راستے کلیئر ہو گئے ہیں، ایکسپریس ہائی وے کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور یہی وہ 2 عملی ہے جو ہماری پی ٹی آئی ہمارے ساتھ مسلسل کیے جا رہی ہے۔ اچھا، اس تنظیم سازی کے جو اجلاس ہے اس کا جو بنیادی فوکس رہا اس کا میں اشارہ آپ سے گفتگو کے آغاز میں دے چکا ہوں، کیونکہ جو کہی گئی بات اس پریس بریفنگ کے اندر فواد چودھری صاحب کی طرف سے اور شفقت محمود صاحب کی طرف سے، اس میں یہ کہنا تھا کہ کاش ہمارا جو ماڈل ہے گورننس کا ماڈل وہ سعودی عرب جیسا ہوتا، ہم نواز شریف اور آصف زرداری سمیت ایسے جو تمام پولیٹیشنز ہیں، شہباز شریف وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ڈالتے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر زمین پہ ان کو لٹاتے، جس طریقے سے محمد بن سلمان صاحب نے کیا، اور ہم بھی ایسا کچھ کرتے اور اربوں روپے ان سے ریکور کر لیتے۔ لیکن ہمارا ماڈل یہ والا نہیں ہے، لہٰذا ہم کوئی پیسہ ریکور نہیں کر سکے ابھی تک۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے اپوزیشن کی قیادت نہ صرف جیل میں ہوگی بلکہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ اپنی قیادت کو ڈھونڈتے رہیں گے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب میں یہ گفتگو ان کی دیکھ رہا تھا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ لوگ کہاں جائیں گے، اپوزیشن کی ساری قیادت کہاں جائے گی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب اس سے ملک سے باہر ہیں، مریم صاحبہ کے کیس کا جو ہے وہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ قریب ہے، اور فروری کے اندر ان کے کیس کو کسی نہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز موجود ہیں ان سب کے اوپر ان کی بیل ہو چکی ہے۔ احسن اقبال صاحب بیل پہ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بیل پہ ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کی بیل ہو چکی ہے، شہباز شریف صاحب کی بیل ہو چکی ہے، خواجہ آصف صاحب کی بیل ہو چکی ہے۔ اب یہ اگر بہت زیادہ کچھ کارنامہ کریں گے تو یہ کریں گے کہ نیب کے اندر سے کوئی نئے کیسز بنائیں گے اور نئے کیسز بنا کر ان کو جیل میں ڈالیں گے۔ لیکن اب موجودہ حالات کے اندر چونکہ پی ٹی آئی کی خود اپنی گورننس کے اندر بہت زیادہ کمزوری آ چکی ہے، اس کی اپنی رٹ کے اندر بہت زیادہ کمزوری آ چکی ہے، معاملات پر گرپ کے اندر بہت زیادہ کمزوری آ چکی ہے، اور ان حالات کے اندر پی ٹی آئی کا اب آگے بڑھنا اور اس قسم کے سٹیپس لینا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ قیادت اگلے انتخابات میں دستیاب نہیں ہوگی، تو یہ بنیادی طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ خود پی ٹی آئی کو اب اس بات کا ڈر اور خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر یہ اپوزیشن کی قیادت منظر عام پر رہی، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی رہی، تو چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں چاہے جنرل الیکشنز ہوں، نتیجہ وہی آئے گا جو کے پی کے اندر آیا۔ اور اس کا ثبوت ملا اس وقت جب خود پرویز خٹک صاحب ایک انتخابی جلسے میں شرکت کے لیے ایبٹ آباد جاتے ہیں، اور ایبٹ آباد میں چور چور کے نہ صرف نعرے لگ جاتے ہیں بلکہ اس حد تک ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے کہ پرویز خٹک کو یہ کہنا پڑتا ہے یار تسی لوگ تو بہت زیادہ بدتمیز ہو،
اور جب یہ وہ اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ جناب آپ لوگ بہت زیادہ بدتمیز ہیں، تو پھر آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس حلقے کے اندر کھڑے ہو کر آپ ووٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بدتمیز ہیں، تو کیا وہاں سے آپ کو ووٹ ملیں گے؟ اور انفیکٹ یہ اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ اب جو لوگوں کے نظر کے اندر پی ٹی آئی کی جو وقت اور مقام تھا اس کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے، اور اب معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ پھر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مسلسل کہ شہباز شریف صاحب جیل جائیں گے۔ اب شہباز شریف صاحب جیل جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، لیکن اس کے لیے جو جواز گھڑا جا رہا ہے بنیادی طور پر اس وقت وہ بھی نون لیگ سینٹرک پالیسی کی وجہ سے ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت اگر کسی سے ڈر رہی ہے، عمران خان صاحب اگر کسی شخصیت سے خوفزدہ ہیں تو وہ آصف علی زرداری نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فرینک ود یو۔ وہ شخصیت نواز شریف صاحب بھی نہیں ہے، وہ شخصیت ہے شہباز شریف۔ اور پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت ان حالات میں سے راستہ نکالنا اگر کسی کے لیے ممکن ہے تو وہ شہباز شریف ہے، اور شہباز شریف ان حالات کے اندر جس طریقے سے وہ باہر رہتے ہوئے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے پی ٹی آئی کو سائیڈ پہ کرتے کرتے اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کو جنریٹ کیا ہے، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ مستقبل کے اندر بھی وہ اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کو جیل میں بھیجا جائے۔ اب اس کے لیے راستہ تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور جن جن مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے ان ضمانتوں کے فیصلوں کے اندر جو معزز عدالتیں ہیں ان کے جو ریمارکس ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ بہت ساری چیزیں ثابت کر رہے ہیں کہ جناب ان کیسز کے اندر ککھ موجود نہیں تھا، لہٰذا یہ فیصلے کرنے پڑے۔ تو اس کے لیے جواز کیا تلاش کیا جائے؟ اس کے لیے جواز تلاش کیا جائے گا وہی ایک ایفیڈیوٹ جو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے سائن کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کیس آ جاتا ہے عدالت عالیہ میں لاہور میں ہائی کورٹ میں، تب یہ پوچھا جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف کے وکلاء پوری وفاقی کابینہ کو بھی طلب کرنے کی کوشش کریں گے اور اس اجلاس کے میٹنگ منٹس بھی منگوائیں گے، اور یہ پوچھیں گے کہ جناب اگر وفاقی کابینہ اس معاملے کی اجازت نہ دیتی، یعنی نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھجوانے کی اجازت وفاقی کابینہ نہ دیتی، تو کیا لاہور ہائی کورٹ اس ایفیڈیوٹ کو تسلیم کرتا؟ تو اگر شہباز شریف صاحب اس معاملے میں قصوروار ہیں تو وفاقی کابینہ بھی اتنی ہی قصوروار ہے، لہذا اس کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ کن گراؤنڈز کے اندر انہوں نے اس بات کی اجازت دی تھی۔ تو یہ معاملہ شہباز شریف کے اندر جانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اندر لے جائے گا، اور یہ ان کے لیے جو ہے وہ معاملہ الٹا پھنس جائے گا۔ اب یہ جو تنظیم سازی ہے اور خاص طور پر لوگوں کی مدد کے حوالے سے جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا، بنیادی طور پر حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو مشکلات سے نجات دلائیں، اور آفت ہے طوفانی برفانی آفت، یہ یا طوفان کسی بھی قسم کا، آفت کسی بھی قسم کی، یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بغیر بتائے آتی ہے، اس کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا، اور جب یہ آفت آ جاتی ہے تو اس آفت کا مقابلہ کرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم اس آفت سے اپنی نظریں چرائیں، ہم اس کے لیے جواز تلاش کریں، کیونکہ اس آفت آنے سے پہلے خود اس بات کا پرچار کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کے اندر اب قوت خرید بڑھ رہی ہے، پاکستان کے اندر معیشت کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ جب آپ خود اس قسم کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں تو پھر یقینی طور پر وہ تمام افراد جو زندگی کے اندر چند لمحے ہنس کھیل کے گزارا کرنا چاہیں گے تو وہ باہر نکل پڑتے ہیں، لیکن جب وہ باہر نکل پڑتے ہیں، سڑک پر آ جاتے ہیں، تو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ریاست یہ جواز نہیں گھڑ سکتی، حکومت یہ جواز نہیں گھڑ سکتی کہ ہماری توقعات سے زیادہ لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے، اور نہ ہی اس جواز کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے تو اس وقت ہی حکومت کے کام کے عمل کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی وقت گورننس کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ مشکل حالات سے نکلنا ہی ایک فن ہے، اور حکومت کے پاس تمام تر چونکہ وسائل موجود ہوتے ہیں تو اس وقت اس فن کو آزمانا اور اس فن کو بروئے کار لانا حکومت کی ذمہ داری تھی، جس سے حکومت کسی بھی طریقے سے پہلو تہی نہیں کر سکتی۔ الٹیمیٹ ذمہ دار عوام اگر ہیں نہیں ہیں، حکومت ڈیفینیٹلی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔